آدمی کے لیے ایک ایکسپشن دیا اللہ نے, مسلمان مرد کے لیے ایک ایکسپشن آیا ہے. اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5, آسان ہے یاد رکھنے کے لیے, 5واں سورہ 5ویں آیت, 5 انگلیاں رہتے ہاتھ پہ, 5واں سورہ 5ویں آیت. اللہ نے اس میں مسلمان مرد کو اجازت دی کہ وہ چاہے تو یہودی عورت یا عیسائی عورت سے شادی کر سکتا. اگر کوئی عورت یہودی یا عیسائی ہے تو اللہ نے اس سے شادی کرنے کی, اس لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے, اگرچہ کہ انہیں مسلم نہ ہو تب بھی. صرف ایکسپشن کون ہے؟ کرسچن اور جیو. یہودن لڑکی اور عیسائی لڑکی سے مسلمان مرد شادی کر سکتا, اگر انہیں اسلام قبول نہیں بھی کری تب بھی کر سکتا. اس کے لیے جو سیرت سے, صحابہ اور صحابیات کے سیرت سے جو واقعات آتے ہیں, یا سلف الصالحین یعنی ہمارے جو اکابر علماء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کے جو علماء اکرام اکابر گزرے, ان کے تعلیمات سے جو ہم کو پتہ چلتا ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ جب ایسا کوئی نکاح مرد آدمی کرے گا, مسلمان مرد آدمی یہودی یا عیسائی عورت سے, تو کچھ کنڈیشنز لگا کے نکاح کرتے وقت, نکاح جس کو کانٹریکٹ آف میرج جب آپ بول رہے ہیں تو کنڈیشنز الاؤڈ ہے, کانٹریکٹ بنے گا میرج کا. نکاح کا کانٹریکٹ بنتے وقت مرد آدمی مسلمان جو بنیادی شرائط لگائے گا, فنڈامنٹل جو کنڈیشنز لگائے گا, اس کے علاوہ بھی لگا سکتا, وہ فنڈامنٹل کنڈیشنز جو لگائے گا, سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہوگا کہ وہ اپنی ہونے والی عیسائی یا یہودی بیوی سے کہہ دے گا کہ تم زندگی بھر میرے اوپر اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے اگر تمہیں کوئی اسلام کی بات بتانا ہے تو اس کے لیے تم رکاوٹ نہیں بنو گے. یہ کنڈیشن لگائے گا. سیکنڈ, تم مجھے کبھی بھی ضد نہیں کرو گے کہ میں تمہاری عبادت گاہ کو چلوں, لیکن اگر میں تمہیں کبھی میری عبادت گاہ کو لے جانا چاہوں تو تم میرے ساتھ آ جانا. تھرڈ, ہماری اولاد اگر ہوگی تو تم اولاد کو کبھی بھی اپنے مذہب کی تعلیم اور تربیت نہیں دے سکتے, وہ مسلمان رہیں گے, چاہے ہمارے بیچ میں فیوچر میں طلاق یا خلا کیوں نہ ہو جائے. فورتھ, ہماری جو بھی اولاد ہوگی جائیداد کا بٹوارا اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا. ففتھ, ہماری اولاد جب بھی شادی کرے گی اسلامی شریعت کے مطابق ان کا نکاح ہوگا, اسلام نے جس سے جائز کیا اس سے ہوگا, جس سے ناجائز کیا نہیں ہوگا. یہ بنیادی کنڈیشنز ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کنڈیشنز اپنے علاقے, اپنے مقام اور حالات کے حساب سے لگا سکتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تفسیر ابن کثیر جب آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے لیے پڑھتے ہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صحابی کو, کسی بھی مسلمان مرد کو ہرگز کسی یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی نہیں کرنے دوں گا. اس کی وجہ انہوں نے بتائی سورہ مریم, یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اہم ہے فی الوقت. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88, 89, 90, 91, 92. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے. 25 دسمبر کو کیا رہا تھا؟ کرسمس کا معنی کرسچنز کیا بولتے ہیں؟ جیسس کرائسٹ دا سن آف گاڈ واز بورن. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا خدا کے بیٹے پیدا ہوئے, اور اللہ تعالیٰ ریاکٹ کر رہے ہیں قرآن میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, اگر زبان سے انسان کی کوئی سب سے گندی بات نکل سکتی ہے, ماں بہن کی بھی گالی سے بہت خطرناک, حد سے زیادہ گندی, کہ اس سے گندی کوئی اور بات انسان کر ہی نہیں سکتا, تو وہ یہ جملہ ہے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا کر پیدا کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, سب سے گندی بات ہے جو یہ لوگ اللہ کے خلاف کرتے ہیں. کتنی گندی ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اگر ان کے اس جملے کا احساس کہ عیسیٰ علیہ السلام الرحمان کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, خدا کے بیٹے ہیں, یہ احساس میں اگر آسمان کو دوں تو آسمان ان پر پھٹ کر گر جائے گا. زمین کو دوں تو زمین کھل کے ان کو زندہ دفن کر دے گی. پہاڑ کو دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر جائیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا, یہ جرت کی یہ کہنے کی رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. ہمارے اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے, نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے, نہ وہ کسی کو بیٹا بیٹی بنا کر پیدا کرتے ہیں. تو اللہ کی نظر میں انتہائی بدترین شرک, بغیر کسی اختلاف کے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کی نظر میں بدترین شرک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جائے. آپ لوگ, کئی لوگ ہیپی کرسمس بولتے ہیں, اب سوچ لو ان آیتوں کی ضمن میں اس کے بارے میں. اب
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کا حوالہ دیا سورہ مریم کی اور کہا کہ میں کوئی مسلمان مرد کو ان عورتوں سے شادی نہیں کرنے دوں گا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں, چچیرے بھائی ہیں, وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, یا امیر المومنین, آپ اللہ اور رسول سے بہتر اس امت کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے. بولے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے امیر المومنین ہیں, لیکن جس مسئلے پر اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے, اللہ تو آپ سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ نے اگر اجازت دے دی ہے تو اب آپ وہ اجازت کو نہیں رکا سکتے. بولے تفسیر ابن کثیر میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سمجھایا تو اللہ نے میرے سینے کو فوراً کھول دیا اور میں اپنے اس حکم سے بری ہو گیا. اس کے بعد بولے اس زمانے میں جب صحابہ جا کر یہودی اور عیسائی کسی لڑکی سے شادی کرتے تھے تو صحابہ کا نظریہ شادی کرنے کا ہوتا کہ اس بچی کو لائیں گے, اس کو اسلام سمجھائیں گے اور پھر اس سے جو نسل ہوگی وہ پوری ایک مسلمانوں کی نسل ہوگی. آج فرق یہ ہے کہ گوری چمڑی سے متاثر ہو کے کرتا ہے. آج اس کو ضرورت امریکہ اور یو کے ویزے کی ہے, آسٹریلیا کے ویزے کی ہے, ویزے کی خاطر یہ سب کرتا ہے. آج وقتیہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ شادی کے بعد انہیں تو مسلمان نہیں ہوتی لیکن انہیں مسلمان باقی نہیں رہتا. 90% کیسز جو تجربے سے گزرے ہیں اس میں یہی ہوا ہے, انہیں تو مسلمان نہیں ہوئی لیکن انہیں بھی مسلمان باقی نہیں رہا. اس کے بعد صحابہ کیا تھا معلوم ہے؟ ایک مشن پہ لگ جاتے تھے. اس کے بعد مرد آدمی عیسائی اور یہودی بچی سے کر سکتا, مسلم بچی مگر نہیں کر سکتی. اب پوچھا گیا کیوں ایسا ہے تو اس کی حکمت اللہ بہتر جانے. علماء سمجھاتے ہیں اپنی طرف سے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ علماء کا سمجھانا ہے. ایسا قرآن اور حدیث سے نہیں آیا کہ اس کی وجہ سے ایسا کیا گیا. علماء کا سمجھانا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی بچی کو شادی کر کے لایا تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتے, کافر ہو جاتے ہیں. عیسائی بچی کو مسلمان مرد آدمی کر کے لایا تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مسلمان مرد کبھی گستاخی نہیں کر سکتا, کافر ہو جاتا. مسلم بچی اگر شادی کر کے یہودی یا عیسائی مرد کے پاس چلے گئی اور وہ دونوں سے امکانات قوی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور نبی کی شان میں گستاخی ہوتے ہوئے ہماری بچی وہاں ٹھہر کے سن لے تو انہیں اسلام سے خارج ہو جاتی. تو حکمت یہ بتائی گئی کہ امکانات یہ ہیں. واللہ عالم. بہرحال یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا.